تبارک و تعالی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس دین کو تمام دنیا کے دینوں پر، غلط عقائد پر، غلط نظریات پر غالب کر دیا جائے۔ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو دیندار ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے روشنی میں چل رہا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اندھیروں میں ٹامک تو یہ مار رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت سخن دوں گا آج کی اس محفل کے ایک مایہ ناز مقرر کو، جو پیس ٹی وی کے اردو کے مقرر خصوصی ہیں اور مستقل مقرر ہیں، جن کا آبائی وطن وانمباڑی تامل ناڈو ہے۔ بہار یونیورسٹی پٹنہ سے آپ نے انگریزی ادب میں ایم اے کیا۔ انگریزی اور اردو کے معروف و مشہور خطیب ہیں۔ میری مراد مولانا اعجاز اسلم صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ سے ہم سب کو فائدہ پہنچائیں۔ مولانا اعجاز اسلم صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قابل صد احترام رونق بزم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، قابل احترام علماء کرام، مشائخین، فقہا، اور آج کے اس افتتاحی تقریب میں شریک ہونے والے اور دنیا کے گوشے گوشے سے آج کے اس پروگرام کو دیکھنے والے بزرگوں اور بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کانفرنس ایک تاریخی لمحے میں منعقد ہو رہی ہے۔ 21ویں صدی کا آغاز ہے، پہلی دہائی ڈیکیڈ ختم ہو چکی ہے، اور 2011 میں جب کہ انسانی آبادی پہلی بار 700 کروڑ کو ٹچ کرنے والی ہے، اس تاریخی لمحے میں ہماری ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس موقع پر آپ حضرات کو چند باتیں یاد دلانی۔ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، یہ ساری کائنات کا دین ہے، بڑائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کبریائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی، زمین میں بھی، اور ساری کائنات میں۔ اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ اس خدا نے سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، اور ان سب کا پیغام یہی تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت اور عظمت حاصل ہے کہ آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی بنایا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ، سچے دین کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس دین کو تمام دنیا کے دینوں پر، غلط عقائد پر، غلط نظریات پر غالب کر دیا جائے۔ اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ 23 سال کی مختصر مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نما عرب کے ایک بہت بڑے حصے میں اسلام کو غالب کر دیا۔ ہمارے ایک دوست نے بھی اشارہ کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ جدوجہد کے اختتام پر حجۃ الوداع کے موقع پر مخاطب کر رہے تھے امت مسلمہ کے ذمہ داروں سے، اور
آپ کو جو امانت دی گئی تھی وہ سپرد کر رہے تھے آنے والے دور کے لوگوں کے پاس، اس وقت آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، یہ کہا، یعنی تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بات ارشاد فرمائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ چنانچہ امت مسلمہ کے ذمہ دار حضرات، علماء کرام، فقہاء کرام، محدثین، یہ سب کے سب اس پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک خاکسارانہ کوشش یہ پیس ٹی وی اور پیس کانفرنس بھی ہے، جس کے ذریعے سے الیکٹرانک میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساری دنیا کے سامنے اس پیغام کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائے، اور اب پہلے انگریزی میں، پھر اردو میں اور بنگلہ میں، انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ اور زبانوں کے ذریعے بھی یہ پیغام دنیا کے لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ حضرات، اب جب کہ دنیا 700 کروڑ کی تعداد تک پہنچ گئی ہے، دنیا بے شمار مسائل کا شکار۔ مجھے یاد آتی ہے بات 20ویں صدی کے ایک عظیم اسلامی مفکر کی، انہوں نے کہا تھا ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب کہ ماسکو میں کمیونزم کو پناہ نہیں ملے گی، اور ایسا وقت بھی آئے گا جب کہ واشنگٹن اور نیو یارک میں یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو اپنی بچاؤ کی فکر ہوگی، لرزہ بر اندام ہوگا وہ، اور ہم دنیا میں یہ بات دیکھ رہے ہیں۔ امت مسلمہ 200 سال تک مشکلات کا شکار رہی، لیکن 50 60 70 سال پہلے تبدیلی کی ہوائیں چلنے لگیں۔ آج امت بہت زیادہ بیدار ہے، لیکن مزید اس کو بیدار ہونے کی ضرورت۔ کیا ہے اس امت کا پیغام؟ یہ امت، اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہمارے ایک بزرگ نے، اخرجت للناس، یہ وہ امت ہے جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ کیا ہے اس کا کام؟ خود اللہ پر ایمان لانا، خود نیک عملی اختیار کرنا، اور قولی طور پر اور عملی طور پر اپنے عملی نمونے کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے ذریعے سے دنیا کے سامنے اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقانیت کی گواہی دینا۔ امت نے جب تک اس کام کو کیا وہ دنیا میں عزت حاصل کرتی رہی، لیکن جب امت نے اس کام کو بھلا دیا تو پھر اس کے بعد وہ زوال کی گہرائیوں میں جھونک دی گئی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج اس بات کی پھر ضرورت ہے کہ اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ دنیا طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے، عقیدے کے مسائل ہیں، عملی مسائل ہیں، خاندانی نظام تتر بتر ہو رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، لوگوں کا استحصال ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، اور دنیا پریشان ہے۔ کمیونزم کو دنیا نے 70 سال تک اپنا کر دیکھا، پھر اسے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا کہ یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ وہ کمیونزم جو اسلام کے انکار کی بنیاد پہ پروان چڑھا تھا، جس میں مزدور کی محبت کا راگ الاپا گیا، لیکن کسی کو فائدہ نہیں ہوا، بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ۔ ہمارے تاریخ دان یہ بتاتے ہیں کہ کمیونزم کو برپا کرنے کی کوششوں میں تقریباً 12 کروڑ افراد مارے گئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹلزم کا بھی وہی حال ہو رہا ہے۔ امریکہ میں، دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ریجیکٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ آج ہمیں اس بات کو یاد کرنا ہے، وہ بات جب ایران میں اسلامی قافلہ گیا، جب وہاں کے سپہ سالار نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو اس وقت حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی تھیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ بتائی تھی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں انسانوں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف، من عبادت العبادی الی عبادت اللہ۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی تنگیوں سے لوگوں کو نکال کر ہم اسلام کی وسعت کی طرف لے جائیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ ہم اس لیے مامور کیے گئے ہیں، اس لیے اٹھے ہیں کہ ہم ادیان باطلہ، دنیا کے جو مختلف غلط نظام ہیں، انہوں نے جو ظلم کا شکار کر دیا انسانوں کو، وہاں سے ہٹا کر ان کو ہم عدل اسلام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، من جور الادیانی الی عدل الاسلام۔ آج وہی کام ہمارے پیش نظر ہے۔
آج وہی ہماری ذمہ داری ہے، وہی امت ہے، اسی نبی کا پیغام ہے. کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی نئی امت نہیں برپا کی جائے گی. جو کچھ کرنا ہے آپ کو کرنا ہے، ہم کو کرنا ہے. اور ہماری یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کا مطالعہ کریں، اس دین کو سمجھیں. قرآن و حدیث کی جو نعمت آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، اس کو ہم مضبوط ہاتھوں کے ساتھ تھام لیں، سمجھیں اور پھر اسے اپنی زندگیوں میں اسے امپلیمنٹ کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے اس بات کو پیش کریں. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں ضرور حاصل ہوگی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اپنی راہوں پہ ان کو چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہے ہی. ہمارا پیغام اس کانفرنس کے ذریعے ساری دنیا تک پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو کامیاب کرے، لوگوں کے دلوں کے دروازوں کو کھول دے اور اللہ تعالیٰ کے دین دنیا میں غالب ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ مولانا اعجاز اسلم صاحب کی تقریر سماعت فرما رہے تھے، جو ہم کو اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہے تھے کہ اللہ کے دین کو اس زمین کے اوپر غالب ہو کر رہنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے اس دین کو تمام نظام ہائے باطلہ پر غالب کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں اور سرکشوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. کمیونزم کو شکست ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. وہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنا تھا وہ ناپائیدار ثابت ہوا، اور اسی طریقے سے سرمایہ دارانہ نظام بھی دم توڑ رہا ہے. ایسے موقع پر ہمیں دعوت سخن دیتی ہے ان کی تقریر علامہ اقبال کے شعر کے مصداق کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اب میں دعوت سخن دوں گا. اس کے بعد مائع ناز مقرر جن کی تقریر دلوں کو گرمانے والی اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، بچوں میں عقابی روح ڈالنے والی، میں ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے دعوت سخن دوں گا جن کا آبائی وطن سیتاپور یو پی ہے، موجودہ رہائش بارود خانہ گولا گنج لکھنؤ ہے. 1969 میں دارالعلوم دیوبند سے فضیلت کی سند لی اور 1970 میں وہیں سے افتاح کیا. 1972 تا 1980 دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دیں اور 1986 سے مدرسہ ضیاء العلوم سیتاپور کے محتمم ہیں. مؤسسۃ البر دبئی کے زیر اہتمام دبئی اور عجمان میں کئی مقامات پر خطاب کیا ہے، اور آپ پیس ٹی وی اردو کے مشہور مقرر ہیں. میری مراد مفتی شکیل سیتاپوری سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تقریر سے ہمیں محظوظ فرمائیں. مفتی شکیل سیتاپوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، علماء کرام، برادران اسلام، معزز خواتین اور برادران وطن، اور جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں. افراد صدیوں میں تیار ہوتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. دیگر اقوام میں ایسے افراد چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے جو اپنے مذہب کی تمام مذاہب عالم پر برتری ثابت کر سکیں
اور اللہ نے ہم کو ایک شخص دیا ہے جو سینہ تان کر اور چوراہے پر کھڑا ہو کر اور کہتا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تمام لوگوں کے سامنے نصف النہار میں اسلام کی حقانیت ثابت کرتا ہے، اور اس سے متاثر ہو کر لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں۔ وہ شخص کتنا قابل قدر ہے اور کتنے بے حس ہیں وہ لوگ جو ایسے آدمی کی ناقدری کرتے ہیں۔ وہ چمگادڑ ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ گر نبینت بروز شب پرا چشم، چشمہ آفتاب را چے گناہ، سورج تو دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، روشنی پھیلا رہا ہے، مگر چمگادڑ کی آنکھیں چدھیائی ہوئی ہیں تو سورج کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ تمام علماء کرام، تمام برادران اسلام اور خصوصاً کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، دینداری کی زندگی اور بے دینی کی زندگی، کوئی دن نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، مادہ پرست ہے، ملحد ہے، ایک یہ زندگی ہے، اور ایک ہے خدا کو ماننے کی زندگی، آخرت کو ماننے کی زندگی، رسول کو ماننے کی زندگی، ایمان اور عمل کی زندگی۔ بے دین انسان کی زندگی، لا مذہب انسان کی زندگی، ملحد کی زندگی کٹی ہوئی پتنگ ہے میرے دوستو، کٹی ہوئی پتنگ پتا رہی ہے۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور تو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں، نہ اس کے سر پہ کوئی سایہ ہوتا ہے بے دین کے، نہ اس کی پشت پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہوتا ہے۔ اجڑا ہوا دل، گندا دماغ، ایسی کشتی جس کا کوئی ملاح نہیں، جس میں نہ چپو ہے، نہ پتوار ہے، نہ کوئی اس کو کھینے والا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اگر اللہ کو کوئی نہیں مانتا یا اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے تو فوراً بلندی سے دھڑام سے پستی میں آ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین چلے گئے، ایک ظالم کو مکہ مار دیا تھا اور اس سے وہ مر گیا، شہرا ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا ہے۔ شاہی خاندان میں جستجو شروع ہوئی کیونکہ شاہی خاندان کا فرد تھا جس کو مارا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جان بچا کے مدین چلے گئے، بخار آ گیا، زاد سفر ساتھ میں نہیں تھا، غریب الوطنی تھی، بخار کا بیمار آدمی، غریب الوطن اور اپنی جان بچا کے بھاگنے والا، سینکڑوں میل کی دوری پہ آ کر ٹھہرنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا بیماری کی وجہ سے، غریب الوطنی کی وجہ سے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے اللہ کو پکارا، یا ربی انا المریض وانا الغریب وانا الفقیر، اے میرے پروردگار میں بیمار ہوں، میں غریب الوطن ہوں، میں بے سر و سامان ہوں، اتنا لاچار اور اتنا ناتواں، اتنا کمزور بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ آواز آئی، یا موسیٰ اما تعرف من المریض ومن الغریب ومن الفقیر، موسیٰ تم کو معلوم بھی ہے کہ مریض کون ہوتا ہے، غریب الوطن کون ہے، فقیر اور بے سر و سامان کون ہے؟ المریض الذی لیس لہ مثلی طبیب، مریض وہ ہے جس کا ہم علاج نہ کریں، اور تمہارا علاج کرنے کے لیے تو ہم تیار ہیں، تم نے اپنے آپ کو بیمار کہا کیسے؟ والفقیر الذی لیس لہ مثلی وکیل، اور فقیر اور بے سر و سامان وہ ہے جس کی ہم کارسازی نہ کریں، اور تمہاری کارسازی کے لیے ایک ایک لمحہ ہماری نظر ہے، تم نے اپنے آپ کو بے سر و سامان کیسے کہا؟ والغریب الذی لیس لہ مثلی حبیب، اور غریب الوطن وہ ہے جس کی دلجوئی ہم نہ کریں، اور تمہاری دلجوئی تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، تم نے غریب الوطن کیسے اپنے آپ کو کہا؟ تو خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ اسی غریب الوطنی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی۔
تو دوستو اگر اللہ کی نظر سیدھی ہے تو پوری دنیا کی نظر ٹیڑھی ہو آپ کا بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، دنیا سمجھے کہ یہ کسی قابل نہیں ہے، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھیں کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ تو دینداری کی جو زندگی ہے وہ آسرے کی زندگی ہے، وہ دل کی تقویت اور اطمینان کی زندگی ہے، وہ پاکیزگی کی زندگی ہے، اور بے دینی کی زندگی ظلمت کی زندگی، گندگی کی زندگی، جرائم کو جنم دینے کی زندگی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اندھیروں سے اجالے میں اللہ کی توفیق سے آتے رہتے ہیں، وہاں اندھیرا نہیں ہے۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اجالے میں بھی آتے ہیں تو فوراً ان کا کفر اور ان کا شرک ظلمت میں لے آ جاتا، تاریکی میں لے آتا۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو دیندار ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے روشنی میں چل رہا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیے مار رہا ہے۔ تو دوستو ہمیں ایمان اور یقین کی زندگی اختیار کرنی ہے، اور ایمان اور یقین کی خدمت کے لیے اور دین کو پروان چڑھانے کے لیے اگر کوئی قربانی ہو تو خندہ پیشانی سے ہمیں وہ قربانی پیش کرنا چاہیے، اور یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اے خوشا چشمے کی او گریان اوست، وہ ہمایوں دل کی او بریان اوست۔ وہ آنکھ مبارک ہے جو اللہ کی یاد میں رو رہی، اور وہ دل مبارک ہے جو عشق الہی میں بھنا ہوا ہے۔ جب ایمان و یقین کی دولت آ جاتی ہے اور دینداری کی دولت آ جاتی ہے تو فقیر بادشاہ ہو جاتے ہیں، اور بادشاہ جب بے دین ہوتے ہیں تو فقیروں کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے مصر میں نہیں دیکھا جو ابھی انقلاب آیا، بے دین بادشاہ لومڑی اور گیدڑ کی طرح سے ہٹا دیا گیا، بے دین بادشاہ کتے کی موت مارے گئے، اور دیندار عوام بادشاہوں کی طرح چوراہے پر آ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، معزول بادشاہوں کو معزول کر دیا دیندار فقہا نے۔ یہ ہے ایمان و یقین کی دولت۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارہ خاکی میں، جب انسان میں یقین کی دولت ہے، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامی پیدا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ یہ تھے مفتی شکیل صاحب سیتا پوری جو اپنی مسحور کن تقریر سے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے۔